ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعلان ہو گیا، آپ حضرات کے لیے قریب آ جائیں، جو باہر بکھرے ہوئے ہیں اندر آ جائیں۔ دین ادب کا نام ہے، سارا دن ادب ہے۔ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں، جس جوڑ کے لیے آئے ہیں، اس جوڑ کی کامیابی جڑنے پر ہے، جڑ کر بیٹھنا، اسی پہ اللہ دیتے بھی ہیں۔ جو ساتھی چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، وہ مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں فوری، ورنہ آپ بیٹھنے والے مجمع کو ہم ذریعہ نہ بنے انتشار کے پھیلانے کا۔ آ جاؤ بھائی، پیچھے ساتھی جو کھڑے ہوئے اندر آ جائیں، جس کو جو عمر دیا ہے وہ عمر کے لیے 100 ہو جائیں۔ باقی ساتھی جو جوڑ کے لیے آئیں جڑ کے بیٹھ جائیں۔ جب تک آپ جڑیں گے نہیں بات نہیں ہوگی۔ بہت جو کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے عزیز خان صاحب، ان لوگوں کو جوڑو، اندر بلا لو پوروں کو۔ کھڑے رہیں گے تو انتشار ہوگا مجمع میں۔ ہمارا ہر عمل صفت صلاۃ پر ہے، جیسا ابھی نماز پڑھے ہم امام کے پیچھے صف لگا کر اقتداء امام پر ہم نے نماز کے اراکین کو ادا کیا، ویسے ہی ہر عمل ہمارا صفت صلاۃ پر ہے۔ بھائی ہاؤس کے پاس جو مجمع کھڑا ہوا ہے، اس سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں کھڑا ہوا ہے۔ آ جائیں بھائی، اندر آ جائیں، اندر بڑھ جاؤ، جگہ بہت کھلی ہے ادھر۔ حی علی الصلاح کے نبی حی علی الفلاح کے پاس بھی جگہ کھلی بھی ہے۔ اوپر جو ہے وہ بھی نیچے آ جائیں۔ اوپر والے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اندر آ جاؤ بھائی، پورے اندر کے حصے میں آ کے بیٹھ جاؤ، جڑ کے بیٹھ جاؤ۔ جڑ کے بیٹھ جاؤ ساتھی۔ آؤ بھائی، وہ جو کھڑے ہوئے ہاؤس کے پاس وہ اندر آ جاؤ۔ 45 منٹ بات ہے، 45 منٹ ہے بات، ابھی سے 5-10 منٹ ہوگا۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، وقت بھی کم ہے، کام بہت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم۔ اما بعد، میرے بزرگوں دوستو، ایک ہوتا ہے عملہ، ایک ہوتا ہے عملہ، ایک ہوتا ہے عوام الناس۔ ہم سب کا شمار عملے میں ہے، ہم سب کا شمار عملے میں ہے۔ عملہ جو چاہ لیتا ہے، جو نیت کر لیتا ہے، جو محنت کرنا شروع کر دیتا ہے،
تو اس کے اثرات بلکہ آپ کی ذات سے نہیں بلکہ ذات سے لے کر حلقے سے لے کر مسجد سے لے کر عالم تک پڑتا ہے. تو آپ کا شمار عملے میں ہے، اور سننے سنانے والے کو عملہ نہیں بولتے، سننے سنانے والے کو عوام الناس بولتے. سننے سنانے والے کو ہاں سن لیا چلے گیا بس، اور کیا سن لیا اور آیا اور چلے گیا. تو کیا ہوا؟ وہ عوام الناس ہے. عملہ جو ہوتا ہے، جو کہا جا رہا اس کو لیتا ہے، اس کو عملہ بولتے ہیں جی. تو ہماری جو بات ہے وہ قرآن اور سیرت سے ہے پوری بات. نظام الدین کی جو بات سارے عالم میں آج جو چل رہی ہے وہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ وہاں کی بات قرآن اور سیرت سے کہی جا رہی ہے. عملہ جتنا قرآن اور سیرت کو لے گا اتنا اللہ تبارک و تعالی عالمی اعتبار سے ہدایت عام کریں گے. ہدایت، اور بات سمجھ میں آ رہی؟ عملہ جتنا قرآن اور سیرت کی بات کو لے گا اتنا ہی عالمی اعتبار سے ہدایت عام ہوگی. ہدایت کا ضابطہ عبادت پر نہیں ہے. ہدایت کا ضابطہ عبادت پر نہیں ہے. عبادت تو بندگی کا حق ہے. عبادت بندگی کا حق ہے. اللہ کا بندہ عبادت کرنا ہے جی. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو. سال میں روزہ آیا، رمضان میں روزہ رکھو. مال ہے زکوٰۃ دیو. شہد اور مال ہے حج کرو. یہ تو بندگی کا حق ہے جی. اس سے ہدایت نہیں آتی، اس سے ہدایت نہیں آتی. ہدایت کا ضابطہ اللہ نے سنت دعوت پر رکھا ہے. سنت دعوت. ہدایت کا ضابطہ کس پر ہے؟ انہیں سو رہے ہیں کیا؟ وہ نیچے منڈی چلے گا. اگر آپ لوگ سوئیں گے تو میرے کو بھی نیند آ جائے گی. کس پر ہے ہدایت کا ضابطہ؟ سنت دعوت. نبی آتے، دعوت آتی، دعوت آتی، ہدایت آتی. نبی چلے گئے، دعوت ختم، ہدایت بند. نبی چلے جاتے، دعوت کا کام ختم ہو جاتا، ہدایت بند ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے کام کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے رہے. اب کوئی نبی قیامت تک کے نہیں آئیں گے. اب کس کو انتخاب کر لیے؟ میرے کو اور آپ کو. ہم بولتے ہیں نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے جی. نبیوں کا کام، صحابہ کا کام بنیے بن کر کریں گے تو بنیے بن جائیں گے. یہ ملک جو ہے نا بنیوں کا ملک ہے. یہ وہی فکر، وہی طرز، اسی طرح سے اپنا کام کریں گے تو کیا ہوں گے؟ بولو بنی والی فکر جی. میرا مال، میری اولاد، میری چیز، میرا 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 میرا. آخری میں سب چھوڑ کے بنیا بولتا ہوں نا میرا ہے میرا ہے میرا، آخری میں چھوڑ کے چلے آتا ہوں. انہیں بھی ہدایت کا ضابطہ بنیوں والی فکر سے نہیں چلے گی. ہدایت کا ضابطہ چلے گا نبیوں والی فکر سے، صحابہ والی سیرت سے. تو سنت دعوت پر ہدایت آتی ہے. سنت دعوت پر ہدایت آتی ہے. ہدایت کے معنی ہے راستے کا مل جانا، روشنی کا مل جانا. روشنی کب آتی؟ چراغ میں تیل ہے تو. چراغ میں تیل نہیں ہے، چراغ بھی ہے بتی بھی ہے. چراغ بھی ہے بتی بھی ہے، تیل نہیں ہے، روشنی آئے گی. اسی طرح مساجد بھی ہے اور عبادت بھی ہے، دعوت کا کام نہیں ہے.
بات سمجھ آ رہی بھائی؟ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ چراغ کے، روشنی کے۔ چراغ میں کیا چاہیے؟ چراغ بھی ہونا، بتی بھی ہونا اور تیل بھی ہونا۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد بھی ہے، عبادت بھی ہماری، لیکن دعوت نہیں ہو رہی۔ دعوت کے اعمال جیسے ہمارے سیرت سے بتایا جا رہا ویسا نہیں ہو رہا۔ بات سمجھا رہی بھائی؟ جیسے سیرت سے بتایا جا رہا ہے دعوت کا اعمال، ویسے اعمال ہم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مزاج کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مزاج چاہے گا تو سب کام کریں گے، گج بھی کریں گے، 3 بھی جائیں گے، میرے بولو مشورے بیٹھیں گے، ہفتواری گج بھی کریں گے، دوسری گج بھی کریں گے۔ مزاج کی تبلیغ نہیں چلتی۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کی تبلیغ چلے گی۔ انما یعمر مساجد اللہ جو ہے نا، صرف مسجد کی تعمیر نہیں ہے۔ تعمیر مسجد تو وقتیہ ہی ہے، مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ تعمیر میں کیا کیا لگتا ہے بولو؟ مٹی لگتی، ریتی لگتی، سیمنٹ لگتی، پانی لگتا، اسٹیل لگتا، اینٹ لگتی، مختلف اشیاء جمع کرنے میں مسجد بنتی۔ جس طرح مسجد کی تعمیر کے لیے مختلف اشیاء لگتے ہیں، اسی طرح امت کی تعمیر کے لیے مختلف طبقات میں چلنا پھرنا پڑے گا۔ مختلف طبقات، جی، کیونکہ یہ جو محنت ہے یہ خاتم نبیین کی محنت ہے، یہ کوئی طبقے کی محنت نہیں ہے، کوئی فرقے کی محنت نہیں ہے، یہ کوئی مکتب خیال کی محنت ہے، یہ نہ فرقے کی ہے، نہ کوئی جماعت کی ہے، ارے بات سمجھ آ رہی، نہ کوئی مکتب خیال کی ہے۔ یہ جو محنت ہے ختم نبوت کے صدقے میں، یہ محنت ہم کو دی گئی ہے، یہ نبی والی محنت ہے۔ نبی والی محنت کو اپنے مزاج سے نہیں، مزاج نبوت سے کام کرنا پڑے گا۔ اپنے مزاج سے نہیں چلے گا کام، جی۔ نہج نبوت تو اللہ جاری کر دیے، کام چل رہا، کام آپ کے مسجد میں، آپ کے مسجد میں، آپ کے مسجد میں، پورے کنول کے مساجد میں کام آ گیا۔ لیکن ہم اپنے مزاج سے کرنے کی وجہ سے مسجد کے اطراف اکناف کے ارتداد دور نہیں ہو رہی، بے دینی دور نہیں ہو رہی، اور ہم بولے نبی والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، ہم کام کریں اپنے مزاج سے۔ تو نہج نبوت کو مزاج نبوت پہ لانا ہوگا۔ اب کام رکنے والا نہیں ہے، یہ نہج نبوت جاری ہو چکی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو اب روک نہیں سکتی، کام جاری ہو گیا۔ اب جتنی کوششیں کرنی تھی کر چکے۔ تو نہج نبوت جاری ہے اس وقت۔ اب اپنے مزاج کو تبدیل کرنے کا نام مجاہدہ ہے، کیونکہ مجاہدے پر ہدایت ہے۔ قربانی پر درجے ہیں، 3 دن گئے آپ، چلا گئے آپ، 4 مہینے گئے آپ، 24 گھنٹے گئے آپ، قربانی ہوئی، آپ کے درجے اللہ کے یہاں بلند ہو گئے۔ قربانی الگ ہے، مجاہدہ الگ ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حد کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ چاہتی ہوئی چیزوں کو قربان نہ کر دو۔ آپ چاہتی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کے نکلے، 3 دن بھی گئے، ارے بولے چھوڑے نہیں چھوڑے، چلا بھی گئے، 4 مہینے بھی گئے، بیرون بھی گئے، مستورات میں گئے، جی، درجے بلند ہوئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے واقعے پر کہا تھا کہ سب کو چلنا ہے۔ تبوک کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ ساروں کو چلنا ہے، ساروں کا اعلان ہوا تھا، جی۔ جب تبوک سے واپسی ہو رہی تھی ساروں کے لیے اعلان کیا، اب تم جو نکلے تھے وہ جہاد اصغر تھا، وہ چھوٹا جہاد تھا، وہ اب تم جو لوٹ رہے ہو یہ جہاد اکبر ہے۔ اب کسے کہا تھا؟ ارے بولو، پوروں سے کہا تھا۔ تبوک کے واقعے پر کہا پوروں کو نکلنا ہے۔
جو رک گئے وہ ان کا الگ واقعہ ہے. 3 صحابہ جو خطر جو رک گئے تھے نہیں نکلے تھے، حضور بتائے تھے، وہ نکلنے میں آپ بڑے ہی ثابت قدم تھے مگر نکل نہیں سکے. قیامت تک یہ صحابہ سے کروا کر بتایا گیا نہیں. تو 50 دن تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، توبہ قبول نہیں ہوئی. 50ویں دن توبہ قبول ہوئی. جس طرح اللہ کے نبی نے ساروں کے لیے اعلان کیا تھا سب کو نکلنا ہے، ان ساروں سے کہا تھے اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہو. یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ مقام کا کام چھوڑ کے نکل کے کام کرنا آسان ہے. 24 گھنٹے کے عمل کر رہے ہیں آپ، 4 گھنٹے کی تعلیم کر رہے ہیں آپ، گشتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، جماعتیں بنا رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، رات میں اٹھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، عبادت وقت پہ ہو رہی، تسبیحات وقت پہ ہو رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی. جو نکلنے کے زمانے میں جو اعمال کرے تھے وہ اعمال پہ جمنا اصل مجاہدہ ہے. جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے، تم جو حق کی دعوت 3 دن نکل کر جو دیے تھے، چھلا نکل کے جو دیے تھے، 4 مہینے نکل کے جو دیے تھے، بیرون جا کے جو دیے تھے، کیونکہ یہ جو محنت ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کلمہ حق کی محنت ہے. یہ اس محنت پہ تم نے نکل کے جو دعوت دی ہے اس دعوت پر صبر کے ساتھ جمنا ہے. اب صبر وقتیہ نہیں ہے، 3 دن گئے تو صبر کر لیے، چھلا گئے تو 4 مہینے گئے تو صبر کے ساتھ سارے عمل کرے. صبر کے معنی وقتیہ نہیں، صبر کے معنی جمنے کے ہوتے ہیں. نفس کے اوپر بال لگتا ہے صبر پر. ارے بات سمجھ آ رہی؟ تو میرے عزیز و دوستو، ہدایت کا ضابطہ عبادت پر نہیں ہے، ہدایت کا ضابطہ دعوت پر ہے. اب یہ دعوت کے اعمال سیرت کے ساتھ جب ہم زندہ کریں گے تو اپنے ذات کی بھی ترقی ہوگی اور علاقے کی بھی ترقی ہوگی. اگر سیرت کے ساتھ کام کو نہیں لیں گے آپ کی ذات بھی تنزل کی طرف آئے گی اور علاقے کے علاقے بے دینی کا شکار ہو جائیں گے، ارتداد عام ہو جائے گا. اور بات سمجھ آ رہی؟ جیسا میں نے کارگزاری میں سنایا تھا، اس صدی کے اعتبار سے 1400 سال قبل پیچھے چلے جاؤ تو ایک مسجد نبوی 24 گھنٹے کیا بات ہوئی، سارے عالم کے اندر اللہ نے مساجد کو قائم کر دیا. بات سمجھ آئی؟ سیرت کے اعتبار سے دیکھیں گے مسجد نبوی کیا آباد ہوئی 24 گھنٹے کے اعتبار سے سارے عالم کے اندر اللہ نے مساجد کو قائم کر دیا. سارے عالم کے اندر اللہ نے ہدایت کی ہواؤں کو قائم کر دیا. سارے عالم کے اندر ارتداد دور ہو گیا. علاقے کے علاقے جوگ بجوگ دین کے آغوش میں آنے والے بن گئے. سیرت کے اعتبار دیکھیں گے تو ارے بولو صحیح ہے غلط ہے؟ جی مسجد نبوی 24 گھنٹے کے لیے اعمال سے مزین ہو گئی وہ. جی اللہ کے نبی جہاں نبی تھے آپ وہاں پہ امام بھی تھے، جہاں امام تھے آپ وہاں پر معلم بھی تھے، جہاں پر معلم تھے آپ وہاں متکلم بھی تھے. ہائے 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 ہائے، اللہ کے نبی اندازہ کرو، اندازہ کرو، نبوت ہے آپ کے ہاتھ میں مگر متکلم بن کے جا رہے ہیں آپ. حضرت ابوبکر رہبر ہے. جہاں اللہ کے نبی تھے وہاں معلم بھی تھے، متکلم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، ذاکر بھی تھے، داعی بھی تھے. یہ سارے صفات آپ میں موجود تھے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام ہوں، کوئی نہیں سکتا کہ میں معلم ہوں، کوئی نہیں سکتا کہ میں مجاہد ہوں، ارے بولو کوئی نہیں سکتا کہ میں ذاکر ہوں. جی ہدایت کا ضابطہ میرے عزیز و دوستو دعوت پر ہے. نبی آتے دعوت آتی، دعوت آتی ہدایت آتی. آج ہمارے مساجد اللہ کے فضل و کرم سے علاقے کے اندر ارے بولو 5 اعمال کے ساتھ، بعض اعمال کے ساتھ زندہ ہو گئے.
اب 5 عامل مساجد اسے کہتے ہیں جہاں مشورہ بھی ہو رہا، جہاں سروا کی جماعت بھی نہیں کر رہی. بعض اعمال میں مشورہ نہیں ہو رہا، کچھ اعمال چل رہے ہوں گے جی. لیکن 5 اعمال والے مساجد جو ہے، یہ مساجد میں جو عملہ ہے، جو عملہ جیسے آپ کو میں نے کہا بھی عملہ ہے، یہ کہیں 20 ہے، کہیں 15 ہے، کہیں 12 بیٹھ رہے ہیں جی. یہ خدا کے چنندے قیمتی بندے ہی جو بیٹھ رہے ہیں روزانہ. ان کے ذریعے سے مسجد کے اطراف اکناف کے فتنے دور ہونے والے ہیں. ان کے ذریعے سے مسجد کے اطراف اکناف کے ارتداد دور ہونے والا ہے. ان کے ذریعے سے مسجد کے اطراف اکناف میں بے دینی دور ہونے والی ہے. ان کے ذریعے سے فرصت وقت جو عوام کے پاس ہے وہ لینے والی بنے گی. بے دینی کا جو معاملہ آتا ہے فرصت کے اعتبار سے، جہالت کے اعتبار سے، غربت کے اعتبار سے، یہ 3 چیز جب زندہ ہو جاتی ہے تو بے دینی آ جاتی ہے، ارتداد عام ہو جاتا ہے جی. جس طرح صحابہ کرام کے اندر جی یہ سارے صفات زندہ ہو گئے تھے، جہالت بھی زندہ تھی ان کے پاس اور غربت بھی تھی ان کے پاس. جب دین آ گیا تو جہالت بھی دور ہو گئی، غربت بھی دور ہو گئی، یہاں تک کہ حکومتیں سلنڈر ہو گئی. تو ہمارے پاس جو 5 اعمال والے جو مساجد ہیں، یہ عملہ ہے. یہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سلجھے ہوئے کوئلے ہیں. یہ کیا ہے بولو بھائی؟ سلجھے ہوئے کوئلے ہیں. یہ سلجھے ہوئے کوئلے چلیں گے پھریں گے تو بجھے ہوئے کوئلوں کے اندر چنگاری بیدار ہوگی، وہ چنگاری جا کے شعلہ بنے گی. اب سلجھے ہوئے کوئلے دیکھیں گے لو، کریں گے لو، اب کہیں کو جب دیکھیں گے لو، ایسا ویسا کرنے کی وجہ سے ارے بولو جو چنگاری تھی وہ بھی راکھ کے حوالے ہو جا رہی. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ نئے عملے کو لاؤ، پہلے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اعمال والے مساجد جہاں پہ ہمارا عملہ بیٹھ رہا ہے، 12 15 20 جو بھی بیٹھ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اس علاقے کی ہدایت کے لیے جی. بلکہ اس علاقے کی ہدایت کیا ہے، بلکہ عالم انسان کی ہدایت کے لیے ہے. یہ عالم انسان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ جو سیرت کا جو کام تھا اس صدی کے اندر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے بنگلہ والی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کر دیا. جو سیرت سے مساجد بننا ہوئی اور آباد ہوئی، جب کام چھوڑ گیا تو وہی مساجد بند ہو گئی، ارتداد عام ہو گیا، دین سے بیزاری ہو گئی. ارے بولو کیا کیا نہیں ہوا. جب الیاس رحمت اللہ علیہ 24 گھنٹے بنگلہ والی مسجد کو آباد کیا تو جو مساجد سیرت کے اعتبار سے بن کر جو چلی تھی، جو بند ہو گئی تھی، وہ کھل گئی، وہ مسجدیں آباد ہو گئی. عالمی اعتبار سے مسجدیں. ارے بولو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ کام ہے، یہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ طے ہے جی. اللہ کی مدد طے ہے. بات وہ آئیں گے لوگ دیکھیں گے نہیں، ان مع العسر یسرا ہے، بعد العسر یسرا نہیں ہے کہ ہم تمہاری مدد بعد میں کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمہاری مدد کریں گے. وہ کیسے آئے گی، کیا آئے گی، وہ ان کا معلوم ہے. وہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہادی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، ہمارے ہاتھ میں ہدایت والی محنت ہے. تو جو عملہ ہمارا بیٹھ رہا ہے 15-20 کا عملہ، یہ عملہ عالمی فکروں کو لے کے بیٹھے مشورے کے اندر. کون سی فکریں لے کے بیٹھے؟ عالمی فکریں. اور بات سمجھ آ رہی ہے بھائی جی؟ کیونکہ عالمی فکریں لے کے بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا. اب مجھے عالم کے تقاضے پورا کرنا ہے، کس کے پاس جانا، کیا کرنا. اب عالمی فکر نہیں ہے. میری فکر کیا ہے؟ مشورے میں بیٹھنا ہے، عشاء کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا ہے اور بچے کو چھوڑنے جانا ہے
اور دودھ اور سرکاری دینا ہے، پھر وقت ہو گیا نوکری کو جانا ہے، اور بولو پتہ نہیں کیا کیا نیتیں لے کے بیٹھ رہے ہیں اپن. جیسی نیت لے کے بیٹھیں گے ویسا تم چلیں گے. ارے بات سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جیسی نیت ہوگی ویسے چلیں گے آپ. اگر عالمی نیت لے کے بیٹھیں گے تو آپ بولیں گے میرے 2-2.5 گھنٹے 8 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے بھائی یہ، کیونکہ اللہ میری مدد کرنے والے ہیں. حدیث ہے نا، جو مساجد کو آباد کرتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم فرشتوں کے ذریعے سے ان کی اعانت کرتے ہیں. جو مساجد کو آباد کرتے ہیں ہم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں. اعانت مانے مدد کرنا. جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت بھی کرتے ہیں. انسان تو چھوڑو فرشتے آ جاتے ہیں. جب مسجد کے آباد کرنے والے بیمار بھی ہے، انسان بشر ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا، بیماری بھی تو آئے گی. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم فرشتوں کے ذریعے سے عادت کرائیں گے ان کو. اللہ اکبر. اور پھر ہماری رحمت ان کے اوپر آتے رہتی ہے، ہماری رحمت ان پہ آتی ہے. اور پھر جنت کا راستہ آسان کر دیتے بول رہے ہیں. کس کا راستہ؟ ارے بولو. جس کا جنت کا راستہ آسان ہو گیا اس کا سارا مسئلہ حل ہو گیا جی. اور ہماری رضا ان کو دے دیتے ہیں. جب اللہ راضی ہو گئے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ بھی ہم تم کو دے دیں گے بول اللہ. کیونکہ رضا کا کام ہے یہ مسجد کی آبادی جی. اللہ کی رضا، جنت آسان، فرشتوں کی اعانت، فرشتوں کی عیادت، اللہ کی رحمت. کتنے بڑے بڑے باتیں اس کے اندر اندازہ کیجئے آپ مسجد کی آبادی کی محنت میں. اب اس کو ہم ہلکا نہ لیں، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے اب سننے سنانے کا نہیں ہے، یہ زمانہ کرنے کا ہے. یہ سننے سنانے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. نہیں، سوچنے کا، سمجھنے کا، پوچھنے کا ختم ہو گیا. ارے بات سمجھ آ رہی؟ پورے ملک کے جو ہے نا گلوبل لے کے بیٹھو آپ، جہاں انگلی رکھیں گے جماعت ملے گی آپ کو. اتنا کام چلے گا آپ. تو میرے عزیزوں دوستو، اب یہ کام کرنے کا ہے. کرنے کا کام جو ہے مزاج نبوت سے کرنا پڑے گا ہم کو. مزاج نبوت سے. مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت یہ ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی فکر لے کے بیٹھنا ہے مشورے میں. اللہ کے نبی کی فکر یہی تھی جی، مختصر عمر اور محنت عالم کی. سارے عالم کی فکر لے کے بیٹھنا ہے ہم کو مشورے کے اندر. اور مشورے کے اعتبار سے آپ کو مسجد کے اطراف اکناف کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہر گھر کے فرد تک بات پہنچنا ہے. ہر گھر کے فرد تک بات پہنچنا ہے جی. جو گلیاں تقسیم کرے ہوں گے مشورے سے، وہ گلی میں محنت کر کر ان کو جو ہے نا مسجد میں لانا ہے. کہاں لانا ہے بولو بھائی؟ کیونکہ مسجد پہ جو قدم اٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے. مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. اچھے اچھے جو ہے نا ترم خاں بھی آ کے مسجد کے اندر سر جھکائے تھے بھی. باہر رہے تو بہت بڑے بڑے باتیں کرتے، مسجد میں آ گئے تو ارے بولو بھائی. اس لیے تعمیر مسجد اور تعمیر امت، تعمیر امت میں اچھے اچھے ترم خاں کو بھی لانا ہے آپ کو. شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، ارے بات سمجھ آ رہا، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، وزیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے جی. اپنوں کی فکر بھی ہے، غیروں کی، ارے غیروں کی بھی فکر ہونا. آپ گش میں چلے گئے، غیر پوجا کرتے کھڑا ہوا ہے، تو نہیں کرنا، اے اللہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو اس تک بات نہیں پہنچی آپ ہادی ہے، ہدایت دے دیجئے اس کو. آپ میں ذمہ دار ہوں اس کا. کروڑوں انسان جا رہے ہیں، لاکھوں انسان بے دین ہو کے جا رہے ہیں. اندازہ کرو آپ جی، کون ذمہ دار ہے اس کے؟ یہ ایک احساس بیدار ہونا. مزاج نبوت یہ ہے ہر انسان کا غم ہمارے اندر پیدا ہو جائے. سنت یہ نہیں کہ لباس پہن لیے، داڑھی چھوڑ لیے، ٹوپی پہن لیے، یہ ظاہری سنت ہے، اسلامک سنت ہے. سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کا غم ہمارا غم بن جائے.
اللہ کی نبی کی فکر ہماری فکر بن جائے تو مشورے میں جو فکر لے کے بڑھیں گے، جو غم لے کے بڑھیں گے، اس کے اثرات بلکہ آپ کی ذات سے لے کر اللہ عالم تک ڈالیں گے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی فکر ان کی ذات سے لے کر، ارے پڑھی نہ پڑھی، آج ہم بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، جب بھی لوگ بولتے کیا آپ ہو رہے ہیں مولانا، کیسا ہوگا، کدھر ہوگا، اچھے اچھے دانشور سوچتے تھے بات دیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، اب وہ ہو گیا جی، ارے ہوا نہیں ہوا جی. اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہمارے جو 5 اعمال والے مساجد ہے وہ 24 گھنٹے اعمال سے زندہ ہو جائے، 24 گھنٹے اعمال سے زندہ ہو جائے جی. 24 گھنٹے اعمال سے زندہ کرنے کے لیے مزاج دعوت کو زندہ کرنا پڑے گا آپ کو. 24 گھنٹے میں نماز تو وقتیہ ہے، جو مسجد کو بار بار آتا ہوا دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو. بار بار کب آئیں گے آپ؟ ارے بولو، نماز تو وقت کے اعتبار سے آئیں گے جائیں گے نا آپ. بار بار کیوں آئیں گے آپ؟ بار بار اس لیے آئیں گے اللہ کا گھر کیسے آباد ہو جائے اس کے مشورے کے لیے آئیں گے. اللہ کا گھر کیسے آباد ہو جائے اس کے گشت کے لیے آئیں گے. اللہ کا گھر کیسے آباد ہو جائے اس کی تعلیم کے لیے آئیں گے. اللہ کا گھر کیسے آباد ہو جائے اس کے جو نا استقبال کے لیے آئیں گے. اللہ کا گھر کیسے آباد ہو جائے آنے والی جماعتوں سے مذاکرہ کرنے آئیں گے. اللہ کا گھر کیسے آباد ہو جائے آنے والی جماعتوں کی خدمت کرنے آئیں گے آپ. اللہ کا گھر کیسے آباد ہو جائے عالم کے تقاضوں کے اعتبار جماعت بندی کرنے کے لیے آئیں گے آپ. بار 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 بار. ارے بات سمجھ آ رہی؟ اب تو میرے عزیزو دوستو 3 کھٹکے سننے کے بعد دروازے ہی بند ہو گئے. اب ارے بھائی یہ معصوم لوگوں کی کھٹکوں کی آواز ہے، یہ 3 کھٹکے آتے ہیں اس کے میں یہ لوگ، ارے بولو 3 کھٹکوں کے بعد پھر یہ لوگ ملتے، ارے بولو ملتے. وہ آرام کرنے والا آرام کر رہا، 3 کھٹکے آ گئے، ارے مسجد کی جماعت آئی بھائی، اور بیچارہ بھی چھوڑا، ہمیں صاحب گئے تھے کوئی بھی نہیں ملے، ایسا ایسا ہو گیا. تو اپنے مزاج سے ہم کام کرنے کی وجہ سے بیداری عام نہیں ہو رہی. بیداری ارے بولو عام نہیں ہو رہی، بلکہ بیداری میں اور بڑھتے چلے آ رہی. جی ہاں. تو مشورے کے اندر عالمی فکروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسجد کے اطراف اکناف کے اندر ایسے جوڑیاں بنا کر محنت کر ڈالنا، جس میں استقبال کی جماعت بھی ہوگی، وہ بھی عالم کے فکروں کو لے کر کھڑے رہے گا، بلکہ استقبال مسجد کے اندر نہیں ہوگا، استقبال مسجد کے باہر ہوگا. کہاں ہوگا بولو بھائی؟ میں مسجد کے اندر تسبیح پھرتے بیٹھے ہوئے، آپ تسبیح پھرنے کا ٹائم نہیں آپ کو. اب جو آنے جانا السلام علیکم، آئیے جناب تشریف لائیے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، 5 منٹ 10 منٹ دے دیجیے. آپ کہاں کرنا استقبال؟ انہوں مسجد کے گیٹ کے پاس کرسی ڈال لے کے بیٹھنا، لوگوں کو آتے جاتے لوگوں کو کیا کرنا؟ سلام کرنا، پوچھنا، بٹھانا، اندر لے کے آنا. جو ایمان والے بات کی تجویز طے ہوئے ان کی حوالے کر دینا. جی بولنا پھر ان کے 10 منٹ کا وقت ہے، 15 منٹ کا وقت ہے، ان کو تعلیم میں بٹھانا، پھر بازو لے کے بیٹھنا، ایمان کی بات کر کے 4 نمونے کی تشکیل کرنا. 4 نمونے کی، ایک 4 مہینے کی بات کرنا. تیار نہیں ہوئے تو مسجد کے اعمال کی دعوت دینا، ان کا وقت مسجد کیا سے لینا، اور اس کے ساتھ میں گھر کے 5 اعمال کی تشکیل کرنا، اور چوتھا کام مکتب سے بچوں کو جوڑنا. ہر فرد کو یہ بات بتانا ہے آپ کو. تو استقبال والے باہر کھڑنا، جتنے دروازے آپ کے مسجد پر ہے اتنے دروازوں کے نہیں کھڑنا، اور سارے عالم کی فکر لے کے کھڑنا، اور آنے جانے والوں کو چھیڑخانی کرتے رہنا. ارے بات سمجھا رہی؟ چھیڑنا. میاں جی فرماتے تھے رولنا اور مل جانا، جب تک کہ آپ رولیں گے نہیں، ملیں گے نہیں تو کیسے کام ہوگا؟ جی میں تو اب کیا بولوں میں، خیر سو ویسے ویسے میں کعبہ جیسا تو کام ہوگا؟ جی چھیڑم خاری، آنے جانے والوں کو سلام دعا کرنا، ان کی کیفیت لینا. ارے بھائی بہت بڑا عمل چل رہا ہے، اتنا بڑا عمل بیان نہیں کر سکتے. مسجد ہماری آباد ہو جائے، اللہ کے بندے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، یہ بے دینی کیسے دور ہو جائے، دینداری کیسے عام ہو جائے، اس کی بات چل رہی ہے.
آپ کتنا وقت دیتے بولیے آنے, ایک ایسی فکر سے بولنا سامنے والا ایک دم اٹینشن ہو جانا آنے کی. بات سمجھ آ رہی؟ میں بھی آؤ بھائی مسجد کے عامہ ہو رہے ہیں 10 منٹ لے کے جاؤ, انہیں صاحب میں جانا ہے کام کے حال سے, ہاتھ پکڑنا مصافحہ کر کے بتانا اتنا بڑا عمل ہو رہا ہے, ختم نبوت والا عمل ہو رہا ہے, دعوت والا عمل ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کی احادیث بیان کی جا رہی ہے. جی بولو بھائی, ہر ایمان والے کے اندر چنگاری ہے نہیں, اس لیے تو اللہ نے کہا نا خیرہ امت, یہ امت میں خیر چھپا ہوا ہے, تبھی تو اللہ نے خیرہ امت فرمایا. اس خیر کو بیدار کرنے کا نام دعوت ہے. ہر مسلمان کے اندر چنگاری ہے, خیر ہے اس کے اندر چھپا ہوا, اس خیر کو بیدار کرنے کا نام دعوت ہے. بغیر دعوت کے چنگاری بیدار نہیں ہوتی جی, ورنہ وہی چنگاری پہ راکھ آتے آتے چنگاری بجھ جاتی. اس طرح سے استقبال والا ساتھی اور جو گشت میں گئے ہوئے ساتھی, وہ ایسی بات بتانا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے مسجد میں آ جائے. وہ اگر اس وقت پہ اگر نہیں آئے تو آپ ان کا وقت لے لو. کون سا وقت آپ دے سکتے بولیے حضرت, کون سا وقت دے سکتے آپ؟ ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, کون سا وقت دے سکتے آپ؟ اب بولے گا بھائی بات تو صحیح ہے, یہ وقت تو میرا فارغ ہے, میں یہ وقت دے سکتا ہوں آپ کو. وہ وقت طے کر کر اس کا فون نمبر بھی نوٹ کر لینا, چھوڑنا نہیں ہے آپ کو. جیسا ایک کاروباری آدمی دھندا کرنا رہا تو کیا کرتا انہیں بولو جی, فون نمبر لے لیتا, آزو بازو والوں کا معلومات بھی کر لیتا, تمہارے بازو فلانے صاحب رہتے نہیں, وہ رہتے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی رہتی ہے تجارت کی لائن کے اعتبار سے, کیونکہ یہ بھی تجارت ہے. ہم اس کو تجارت سمجھے. اللہ فرما رہے ہیں الدلکم علی تجارہ, یہ بہترین تجارت ہے بولا اللہ نے. تو جس طرح تاجر جو ہے نا اپنی تجارت کو پھیلانے کے لیے متفکر ہو جاتا ہے, کس طرح وہ میرے سے ٹائی اپ ہو جائے, کس طرح مجھ سے جڑ جائے, کیسی محنت کیسے باتیں کرتا ہے وہ. تو مزاج نبوت, مزاج نبوت کے اعتبار سے فکر بھی ہو, کڑن بھی ہو, غم بھی ہو, اور محنت بھی ہو, اور محنت. اب محنت کے اعتبار سے میرے عزیزوں دوستو, اب یہاں پہ آ کے ہمارا کام شروع ہو رہا. محنت کے اعتبار سے آپ کا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 2 گھنٹے 29 منٹ بھی نہیں چلتے آپ کے. اب بات سمجھ آ رہی بھائی؟ میاں جی محراب کی بات کر رہا ہوں, میری بات نہیں ہے یہ, ہم نے بڑوں نے سنا ہے. طفل مکتب ہوں میں بھی آنے کے, وہی سنا رہا ہوں سبق تاکہ یاد رہے مجھے بھی جی. ارے بولو کیا ہے, بولو 2 گھنٹے 29 منٹ بھی دے رہے ہیں. تو میاں جی فرماتے تھے تم نصاب پورا نہیں کرے, نصاب, ارے بولو ہاں, نصاب تم پورا کریں گے تو تمہارے اندر دینداری رہیں گے بولتے تھے. نصاب پورا کریں گے تو تم دین پہ برقرار رہیں گے. ہاں اگر تم ہدایت کا ذریعہ بننا چاہتے ہو تو اتباع صحابہ پہ آؤ بولتے تھے. اتباع صحابہ کی جو محنت ہے, جو اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے, یہ حدیث یہ ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ان کی جو بھی اتباع کرے گا کامیابی. ارے بولو سمجھے یہ بات, کیونکہ امت کسی پہ جڑے گی نہیں, کسی نصاب پہ نہیں جڑے گی, کسی فرد پہ جڑے گی نہیں, کسی جماعت پہ جڑے گی نہیں, یہ امت صحابہ پہ جڑے گی. تو صحابہ والی اتباع کی نبی کی جو حدیث ہے میرے بعد میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ان کی جو بھی اتباع کریں گے کامیابی حاصل کریں گے. تو صحابہ کی اتباع کے اعتبار سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 8 گھنٹے 1/3 24 گھنٹے کا نکالے. آپ کتنے گھنٹے بولو بھائی جی؟ 24 گھنٹے میں 1/3 سال کا 1/3 تو بات کی بات ہے وہ. اب میں سال کا 1/3 کی بات کرنے نہ بیٹھا, آپ 24 گھنٹے کا کتنا ہوتا ہے 1/3 1 گھنٹہ. میں بھائی آپ بولو, میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے. ہماری کامیابی کیا میں ہے؟ مزاج نبوت. مزاج نبوت کیا ہے؟ صحابہ کی اتباع کرنے والے, جو آپ نے بتایا اللہ کے نبی نے. صحابہ کی اتباع کیا ہے؟ 1/3. 1/3 کتنا ہے 24 گھنٹے کا؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کے اعتبار سے ہم نیتیں بنائیں گے تو 2.5 گھنٹے ایک وقت کا لگنا آسان ہوگا. اب میرے 8 گھنٹے کی نیت ہی نہیں ہے تو اتباع صحابہ میں شمار ہوا میرا. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ مومن کی جو نیت ہے عمل سے افضل ہے. مومن کی نیت, ارے بولو
मोमिन की नीयत अमल से अफजल है। एक बच्चों को आप दाखिला दिलाए मदरसे में आलिम बनाने, हाफिज बनाने में, लेकिन दरमियान में उसका इंतकाल होगा तो अल्लाह किसकी सब में उठाएंगे? इसी तरह हम इत्तिबा सहाबा के एतबार से नियत कर कर 8 घंटे अपने मसाजिद पे बैठेंगे और 2.5 घंटे 100 होके देंगे और 5.5 घंटे तकसीम होकर अपने आप को लगाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सब में हमको खड़ा करेंगे। ये तय है, बात बदलने वाली नहीं है ये बात। ये कोई हिदायत का ज़ाब्ता हमारे मिजाज के काम करने पर नहीं है, हिदायत का ज़ाब्ता साहबा की सीरत के ऊपर काम करने पर है। साहबा की सीरत का जो वक्त है वो 1/3 8 घंटे का है जी। सुन्नत दावत जो है 1/3 मस्जिद के अंदर जिंदा होना, 1/3 मस्जिद में जिंदा होना, तो 2.5 घंटे 100 होके देने के बाद 5.5 घंटे का वक्त अपने तरतीब से कायम करो, या दोपहर में दियो या शाम में दियो, ईशा के बाद दियो, कब देते दियो, कोई उसका मसला नहीं है। 5.5 घंटे में कमी पेशी भी हो गई तो अल्लाह ताला माफ भी कर देंगे। अरे बोलो, क्यों मेरी नीयत थी मैं कहीं फंस गया हूं, नीयत थी कहीं फंस गया हूं, अरे बोलो मेरी गश्त थी कहीं भूल गया हूं, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुमसे लग़ज़िशें होंगी, कोतायां होंगे, हम माफ कर देंगे बोले अल्लाह। लेकिन लग़ज़िश को माफी है, लेकिन जानबूझ के छोड़ने पर माफी नहीं है। जानबूझ के जो काम छोड़ देता है और अपने वक्त को पामाल कर देता है वो जी क्या होता बोलो भाई, अरे बोलो, जानबूझ के करने वालों क्या बोलते, ये आदि मुजरिम है, ये आदि मुजरिम है। लग़ज़िश अलग है और जानबूझ के छोड़ना अलग है। आज हम अपनी गश्त को, आज हम अपने सेरोजा को, आज अपने मस्जिद वाले अमाल को हम जानबूझ के पामाल कर दे रहे हैं तो बताओ अल्लाह के सामने मुजरिम ठहरे न ठहरे? भाई लग़ज़िश हो गए, आदमी की आंख लग गई, जैसे आंख खुली नमाज पढ़ लिया, नमाज अदा हो गई उसकी, क्या भैया बापा पढ़ा, अरे बोलो मौलाना है नहीं बोल। जानबूझ के उन्हें अलार्म देने के बाद भी अलार्म बंद कर दिया, जानबूझ के उन्हें भिजोना, सो गया तो माफी है वो लग़ज़िश। अल्लाह ताला फरमा रहे यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुमसे लग़ज़िशें होंगी, कोतायां होंगे, हम माफ भी कर देंगे। जिस तरह सहाबा से बड़े बड़े लग़ज़िशें हुई, कोतायां हुए, अल्लाह ने माफ कर दिया और उनके सब में खड़ा होना है तो अपने मसाजिद को 24 घंटे के एतबार से 8 घंटे अपने अपने औकात को लगाना है। कितने घंटे भाई? एक। और दूसरी बात यह है, अब जो इर्तिदाद आम हो रहा है, बेदीनी आम हो रही है, अब दूसरी गश्त जो है, एक दूसरी गश्त नहीं है हमारी, अब मस्जिद वाले जमात के साथियों को बिठाकर तकसीम करो काम। एक 5-5 की जोड़ी बना दो, 15 आदमी है, 5 की बनाओ, 10 है 2 बनाओ, 15 है 3 बनाओ, 20 है 4 बनाओ, 5-5 की जोड़ी बना के बोलो भाई अब आपकी दूसरी गश्त फलानी बिल्डिंग के पास होगी, मस्जिद नहीं है वहां पे मगर उम्मत मुस्लिमा मौजूद है। अरे साहब कैसे करना, क्या करना, कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं है। जानने वाला पहचानने वाला मिलेगा नहीं, जान पहचान पैदा करना पड़ेगा आपको। जान पहचान, अरे बोलो, पैदा करना पड़ेगा, आपको दे दी गई, अब जान पहचान पैदा करो, काम शुरू करो। अब जान पहचान पैदा करने के लिए सलाम दुआ करके उनको अच्छा खाना खिलाओ, उनको अच्छे हदिये दियो, अब आपकी जान पहचान पैदा हो गई। अब सुखी तबलीग नहीं चलती, आने खिलाना पिलाना, फिर हिलाना बोलते थे बड़े हमारे आने। अरे बात समझ आ रही? जान पहचान पैदा करो। अब आपके पास अल्लाह के फजल करम से जान पहचान पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, सारे कर्नूल के अंदर दावत का काम जान पहचान हो चुका। अरे बोलो हुआ नहीं हुआ? अब सिर्फ 5 आमल मसाजिद के जो अमला है, ये सुलझे हुए कोयले अब दूसरी गश्त के एतबार से 5-5 की जोड़ी बनाकर अब 2-2 3-3 मरतबा दूसरी गश्त का उन्वान कायम करे। वो दूसरी गश्त करने से पहले एक दिन कबल आपके 2.5 घंटे जहां दूसरी गश्त होने वाली है वहां ये जोड़ी जाके मेहनत करे। देखो भाई ये फलाने दिन फलाने टाइम पे हम आने वाले हैं, लिहाजा आप अपने मसरूफियत से निकलकर हमारा साथ देना। इस तरह से मियाजी फरमाते थे चिराग से चिराग जलता चला जाएगा, सारा शहर आपका मुनव्वर हो जाएगा। दूसरी गश्त के जरिए से इर्तिदाद दूर होगा, दूसरी गश्त के जरिए से बेदीनी दूर होगी, दूसरी गश्त के जरिए से ईमान वालों के अंदर अमाल जिंदा होंगे, दूसरी गश्त के जरिए से हमारी तरक्की बेदार होगी, दूसरी गश्त के जरिए से बेरून के तकाजे। अरे बोलो भाई
पूरे होंगे। दूसरी गश्त जो है ना मामूली गश्त नहीं है, दूसरी गश्त के उन्वान को बढ़ाओ बोल रहे हैं हमारे बड़े। पहले क्या फरमाते थे, पूरी मस्जिद व जमात दूसरी गश्त में जाओ बोलते थे, अब क्या फरमा रहे, पूरी मस्जिद व जमात को तकसीम करो बोले दूसरी गश्त, ताकि एक 5 आमर वाले मसाजिद के 2 या 3-4 गश्त जो है ना दूसरी गश्त होना हमारी। अरे बात समझ में आई भाई? इस तरह करेंगे आप लोग? हाँ, अरे करेंगे। कौन कौन नहीं करेंगे हाथों उठाओ। पूरा अटेंशन है मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कौन कौन करेंगे आप हाथों उठाओ। ये तो पूरे उठा दिया अल्लाह के फजल करम से। दूसरी गश्त, अब एक तो बात आ गई दूसरी गश्त। अब 24 घंटे के एतबार से जैसा मैंने कहा आपसे, एक मस्जिद जो मस्जिद नबी आबाद हुई तो आलम के अंदर मसाजिद तामीर हुए, हिदायत आम हुई। इस सदी के अंदर एक मस्जिद की आबाद हुई, तजदीद ईमान सारे आलम में जिंदा हो गया, मस्जिद हरकत में आ गई। इसी तरह अपने इलाकों के अंदर कौन कौन 24 घंटे के एतबार से अपने मसाजिद को आबाद करेंगे, अपने इरादे लेके जाओ, मेहनत शुरू करो, अल्लाह आसान करेंगे। जल्दी बोलते जाओ। तो मस्जिद गफूरिया अल्लाह कबूल फरमा। मस्जिद अजीमुद्दीन में तैयार है। हाँ, पत्तीकोंडा मस्जिद, मस्जिद नाम मोहम्मदिया, मस्जिद मोहम्मदिया, मस्जिद गफूरिया, वो नहीं नाम मस्जिद का नाम मरकज, गोरेगंडा से मस्जिद मरकज, पीली मस्जिद मोतियाल का, मस्जिद अजीमुद्दीन